کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص اور خصوصیات ہیں، ان میں سے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نبوت کا تاج پہنایا، یہ ایسا بے مثل اور بے مثال تاج ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام کو اللہ کریم نے تمام انبیاء کے آخر میں خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور یہ ایسی خصوصیت ہے جو آپ کے بعد یا آپ سے پہلے کسی انسان کو حاصل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر یہ بات بیان فرمائی، 22واں پارہ ہے، سورہ سبا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ کائنات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے، کوئی کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص بستی کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے مبعوث کیا گیا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مبارک ہستی ہیں جن کے بارے میں مالک کائنات نے خود یہ بات بیان کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے ساری انسانیت کے لیے۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں جتنے انسان رہتے ہیں، ان تمام انسانوں کے اگر کوئی نبی کوئی رسول ہیں تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں۔ بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پر سورہ اعراف میں اس بات کا اعلان کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ اعلان فرمائیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سارے کے سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ساری انسانیت کی طرف مجھے اللہ کریم نے رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کا تیسرا مقام ہے، سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ، اللہ کریم فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے کائنات کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کا کوئی نسبی بیٹا نہیں ہے۔ منہ بولا بیٹا تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، لیکن نسب کے اعتبار سے آپ کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد باپ کی منصب پر اس کا بیٹا آتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا، لیکن بچپن میں ہی اسے واپس لے لیا، کیونکہ آپ کے نسب پر، آپ کی مسند پر، آپ کی سیٹ پر آپ کے بعد کوئی انسان نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا دنیا کے اندر موجود نہیں، لیکن ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہمارے محبوب پیغمبر آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں پہلی بات کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ سے بعد کوئی رسول اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ دوسری بات، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور خصائص کی جو آپ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امت عطا کی ہے کہ اس امت جیسی امت بھی کائنات میں آپ سے پہلے نہیں آئی۔ ایسی امت کائنات میں جناب رسول اللہ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، کسی نبی کو ایسی امت
اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ اس امت کے بارے میں مالک کائنات نے خود اپنی کتاب کے اندر سورہ آل عمران میں اس بات کا اعلان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے کائنات کے لوگو، تم بہترین امت ہو۔ اے امت محمدیہ کے لوگو، تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا، تمہیں اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو خیر کے کام کا حکم دو اور برائی کے کاموں سے منع کرو۔ ایسی امت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ امت نہیں ملی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج امت اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکی، آج لوگ اپنی ذمہ داریوں کو بھلا چکے، منمانی کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لیا ہے، مصروف کر لیا ہے، اور جو ہماری اصل ذمہ داری تھی اسے بھلا دیا گیا۔ حضرات، امت محمدیہ کائنات کی تمام امتوں سے بہترین اور افضل امت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اگر غور کیا جائے، اللہ اکبر اللہ، کیسی باتیں نبی علیہ السلام نے ایک مثال دے کے اس بات کو واضح کیا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر یہ باقاعدہ مثال نبی علیہ السلام کی موجود ہے کہ تمہارا بہترین ہونا کیسا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ، کیا میری امت کے لوگوں، دوسری امتوں کی جو مدت ہے اس کے مقابلے میں تمہاری جو مدت ہے یہ عصر سے لے کر مغرب تک جو ٹائم ہے اس کے برابر ہے۔ عصر سے مغرب کے درمیان جو وقت ہے تمہاری مدت اتنی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت کی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی آدمی مزدور لے کر آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ صبح سے لے کے دوپہر تک مزدوری کرنی ہے اور مزدوری میں ایک کی رات دیا جائے گا، ایک کی رات تجھے مزدوری دی جائے گی اور صبح سے لے کے دوپہر تک مزدوری کرنی۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ صبح سے لے کے دوپہر تک جب مزدوری کرتا ہے، مزدوری کر کے اسے ایک کی رات دیا جاتا ہے، یہ یہودیوں کی مثال ہے، صبح سے دوپہر تک۔ نبی علیہ السلام فرمایا پھر وہ اور مزدور لے کر آتا ہے، اسے کہتا ہے دوپہر سے لے کے عصر تک مزدوری کرنی ہے اور مزدوری ایک کی رات دی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اسے مزدوری دی جاتی ہے، یہ عیسائیوں کی، نصارہ کی مثال ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کے لیے بلایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تمہیں 2 کی رات دیے جائیں گے، عصر سے مغرب تک مزدوری کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، یہ تمہاری مثال ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال ذکر کی یہود و نصارہ تو جل گئے، ان کو تو آگ لگ گئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، کہنے لگے ایسا کیسے ممکن ہے کہ ذمہ داری ہماری زیادہ ہے، وقت ہمارا زیادہ ہے اور اجرت انہیں زیادہ دی جا رہی ہے، یہ کیسا انصاف ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر اس حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے جواب دیا، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیا میرے انصاف کی مخالفت کرتے ہو؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں نے ظلم کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے نہیں نہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر سکتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت ہے کہ ان کا دورانیہ تھوڑا ہے، مدت تھوڑی ہے، وقت تھوڑا ملا ہے، لیکن اجر ان کے لیے پہلی امتوں سے زیادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ نبی کائنات علیہ السلام کی امت کی فضیلت ہے اور یہ آپ کے لیے خصوصیت ہے۔ یہ اگر اعزاز اس امت کو ملا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا۔ حضرات، 2 باتیں ہو گئیں جو نبی علیہ السلام کو اعزازی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئیں۔ تیسری بات، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کے اندر 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزازی طور پر عطا کی ہیں اور آپ کے علاوہ کسی پیغمبر کو وہ 6 چیزیں نہیں ملی۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 6 چیزیں عطا کر کے باقی انبیاء پر فضیلت عطا کی۔
ان 6 چیزوں میں سے پہلی کون سی ہے؟ جامع کلمات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے جملے، ایسے کلمات عطا کیے گئے ہیں جو پہلے کسی نبی کو وہ کلمات نہیں دیے گئے۔ حضرات، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، اور اسی طرح یہ کتاب اللہ ہے، یہ ایسے کلمات ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ حضرات، انبیاء علیہ السلام دنیا پہ آتے رہے، کسی کو تورات ملی، کسی کو انجیل ملی، زبور ملی، اور دیگر صحیفے ملے۔ کسی کی اہمیت وہ نہیں ہے جو کتاب اللہ قرآن پاک کی اہمیت۔ ایسی کتاب، ایسے کلمات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں جس کی مثل کائنات میں کسی اور نبی کو کلمات نہیں ملے۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، حضرات گرامی قدر، رعب اور دبدبے کے ساتھ اللہ کریم نے آپ کی مدد فرمائی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے دشمن پر 1 مہینے کی مسافت پر رعب عطا کیا ہے۔ آپ کا دشمن، آپ کا مخالف آپ سے 1 مہینہ سفر جتنی دور بیٹھا ہے، اگر وہاں تک پہنچنا پڑے تو 1 مہینہ لگے سفر کرتے کرتے، اتنی دور آپ سے بیٹھا ہے، لیکن جناب رسول اللہ کے رعب کی وجہ سے کب کپا رہا ہے، ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے، دور بیٹھ کر بھی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رعب عطا کیا ہے۔ اور آپ کی بہادری کے قصے اگر ذکر کیے جائیں، اللہ اکبر اللہ، اتنے بہادر انسان آپ، اتنے دلیر اور اتنے مضبوط انسان ہیں آپ۔ تاریخ کی کتابوں اور حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، لوگوں نے شور مچا دیا، چور آ گئے، ڈاکو آ گئے۔ اب لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ جمع ہو جائیں، جمع ہو کے چور کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرات، ابھی لوگ جمع ہوئے اس چور کے پیچھے، اس ڈاکو کے پیچھے جانے کے لیے، رات کا اندھیرا ہے، اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار آدمی جو ہے یہ گاؤں اور بستی کی طرف آ رہا ہے۔ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے محبوب پیغمبر آپ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جاؤ میری قوم کے لوگوں، اپنے اپنے گھروں میں آرام سے سو جاؤ، کوئی آدمی آیا تھا، میں نے اس کا پیچھا کیا ہے، وہ بھاگ گیا۔ اتنے بہادر انسان، جہاں پر مقابلہ کرنے کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں کہ جمع ہو کے جائیں گے، وہاں پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اپنا کام کر کے واپس آ رہے ہیں۔ حضرات، آپ کی بہادری کے قصے بڑے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ 2 باتیں ہو گئیں جو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں باقی انبیاء علیہ السلام پر۔ تیسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کیا ہے۔ مال غنیمت کیا ہے؟ کفار کے ساتھ جنگ لڑی، جنگ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، کفار بھاگ گئے ہیں، اپنا مال، اپنا ساز و سامان چھوڑ گئے، وہ مال جو وہاں پہ اکٹھا کیا اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ پہلی امتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اگر جنگ لڑی گئی، مال بچ گیا، اسے کیا کرنا، ایک جگہ پہ ڈھیری لگا دینی ہے، اللہ کی طرف سے آگ آتی، اسے جلا کے راکھ کر دیتی، اور یہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا، مال غنیمت۔ لیکن امت محمدیہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعزازی بات ہے کہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا، خود بھی کھائیں، گھر والوں کو بھی کھلائیں، اپنے ساتھیوں میں بھی تقسیم کریں۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ زمین کے جس حصے پر بھی آپ ہوں، زمین کے جس ٹکڑے پر بھی آپ موجود ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ صاف ہے آپ کے لیے، یعنی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ گندگی ہوتی ہے، پیشاب پہ کھانے کی جگہ ہے، یعنی اسی طرح کوئی جانوروں کی گندگی والی جگہ ہے، وہاں پہ تو دل ہی نہیں نا تسلیم کرتا۔ باقی اس کے علاوہ پوری زمین آپ کے لیے مسجد ہے۔ آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، آپ اپنی زمینوں کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ اپنے دیگر معاملات کے اندر ہیں، نماز کا وقت ہوا، وضو کیا، اسی جگہ پہ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اعزازی طور پر بات ملی ہے۔ اور 5ویں بات، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہم پہلے آیات پڑھ چکے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اور 6ٹھی بات، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے نبوت کا سلسلہ میرے ساتھ بند کر دیا۔
میرے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ حضرات گرامی قدر، یہ 6 باتیں ایک حدیث میں ذکر کی گئی ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی یہ 6 چیزیں ہیں جو میرے علاوہ اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام اتنا بڑا ہے، شان اتنی بڑی ہے کہ دوسرا نبی بھی آپ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر کتنی بدبختی کی بات ہے کہ آج ہم اس نبی کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ جائیں، آج اس نبی کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو اہمیت دیں۔ آج ایسا پیغمبر کہ جس کا مقابلہ کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا، آج ہم اس کی باتیں چھوڑ کے اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، بڑے افسوس اور بڑے دکھ کی بات ہے۔ پیارے بھائیو، لمحہ فکریہ غور کرنے کی بات ہے۔ 3 باتیں خصائص کے اعتبار سے تیسری حدیث کے اندر 6 چیزیں ذکر ہو گئیں۔ چوتھی حدیث سنیے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خصائص چوتھے نمبر پر ہیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرات، کائنات کے اندر ایک بڑا سنگین جرم، بڑا کبیرہ گناہ ہے جو اب گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، وہ ہے جھوٹ۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اگر صرف اس حوالہ سے بات کرنا شروع کر دیں، یقین کرو نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھتے پڑھتے کئی گھنٹے گزر جائیں اور صرف جھوٹ کے حوالہ سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین ختم نہ ہو۔ قرآن پاک کی آیات اتنی ہے، احادیث اتنی ہے، جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن یہ جھوٹ انسانیت کے اندر اس قدر مضبوط ہو گیا، بندہ جھوٹ بول بول کے اتنا عادی ہو گیا جھوٹ بولنے کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا، نبی علیہ السلام کی ذات پر بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ اعزازی بات ہے آپ علیہ السلام کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں میری ذات پہ جھوٹ بولنا یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح آپ کسی عام بندے پہ جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں نا، اس نے ایسے کہا، لڑائی کرنے کے لیے یہ شیطانی صفت لوگ جو فتنہ وار لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی طرف سے شرارتیں کرنے کے لیے 2 قبیلوں میں، 2 خاندانوں میں، 2 گھروں میں، 2 بھائیوں میں آپس میں لڑائی کروانے کے لیے ادھر بھی آگ لگائی ادھر بھی آگ لگائی، اور ایسے لوگ موجود ہیں معاشرے کے اندر، لڑائیاں کروانے والے موجود ہیں، الحمدللہ سلو والے بھی موجود ہیں، لیکن فتنے والے بھی موجود ہیں۔ اب نبی علیہ السلام فرمایا کہ عام بندے پر جھوٹ بولنا اور میری ذات پہ جھوٹ بولنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ اور اس حدیث کے راوی بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جو شخص من کذب علی متعمدا، جو بندہ میری ذات پر جھوٹ بولتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس بندے کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ نبی علیہ السلام کی ذات پہ جھوٹ بولنا عام بندے کی طرح نہیں ہے۔ حضرات، اللہ اکبر، اللہ اصلاح کی باتیں ہیں اور بڑی غور کی باتیں ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے پاس بڑے میسیج آئیں گے، جو بندہ ربیع الاول کی سب سے پہلے مبارک دے گا وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گا۔ یہ لوگ حدیث بیان کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو بندہ رمضان کی سب سے پہلے خبر دے گا، سب سے پہلے بتائے گا، کہتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا وہ پکا جنتی ہے، چاہے دنیا کے اندر جو مرضی کرتا رہا۔ ساری بات ہے، ادھر مسلمانوں نے یہ کام شروع کیے، ربیع الاول، یہ رمضان، ادھر محرم والے بھی بیدار ہو گئے، انہوں نے کہا جو بندہ محرم کی سب سے پہلے خبر دے گا وہ بندہ پکا جنتی ہے، جہنم کی آگ اس بندے پہ حرام ہو گئی۔ اب یہ باتیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ حضرات، ایک بھی حدیث سلسلہ احادیث کے اندر صحیح تو بڑی دور کی بات ہے، ضعیف سند کے ساتھ بھی موجود نہیں۔ ایسی باتیں یارو، اگر صرف مہینے کی مبارک دینے سے جنت ملتی نا، یقین کیجیے ابو جہل کو مسلمان ہونے میں کوئی تکلیف نہیں تھی، مرضیاں اپنی کرتی رہیں، رمضان آئے گا مبارکباد دے دیں گے، لو جی رمضان آ گیا میری طرف سے مبارک ہو۔ بندہ سارا سال زنا کرتا رہے، چوریاں کرتا رہے، ڈکیتیاں کرتا رہے، ظلم و ستم کے پہاڑ گراتا رہے، رمضان آیا اس کی مبارک دے دی، ربیع الاول آیا اس کی مبارک دے دی،
محرم آیا اس کی مبارکباد دے دی اور بندہ جنتی ہو گیا۔ اگر اس طرح جنت ملتی نا، یقین جانیے پھر کائنات کے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا، اعمال کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا۔ نبی دنیا میں کیوں آئے؟ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کو دین سکھایا جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ یارو فضائل بڑے کے فضائل والی باتیں بھی موجود ہیں، لیکن اتنی بڑی فضیلت کسی مہینے کی موجود نہیں ہے کہ مبارکباد دیں اور آپ جنت میں چلے جائیں۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، مانا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن جنت اتنی بھی آسان نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے راہ اختیار کر لیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ میری ذات پہ جھوٹ بولتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور ہاں نبی علیہ السلام کا نام لے کے حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں۔ یارو میں مسجد میں کھڑا ہوں، باوضو ہوں، الحمدللہ ممبر رسول پہ ہوں، اگر کوئی بات آپ تک کرتا ہوں نا، انسان ہوں، خطا ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن سامعین کا حق ہے جہاں پہ ڈاؤٹ ہو، جہاں پہ شک ہو، جہاں پہ آپ کو پریشانی ہو، آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، انگلی کھڑی کریں، ہاتھ اٹھائیں، سوال کریں۔ یار یہ بات آپ نے سنائی ہے، پہلے آج تک نہیں سنی، ذرا اس کی دلیل مجھے دکھاؤ۔ یہ آپ کا حق ہے، اس میں گستاخی نہیں ہے، اس میں بد زبانی نہیں ہے، اس میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ سوال کریں۔ یار یہ مسئلہ ذکر کیا گیا، اس مسئلے کی دلیل ہمیں بتائیں۔ یارو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بندہ افضل نہیں آ سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے سوال کیا کرتے تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر یہ کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے یہ بات ذکر کی، ہمیں بتائیں ہم اس بات پہ کیسے عمل کریں۔ یارو نبی علیہ السلام سے صحابہ سوال کر لیا کرتے تھے، اس میں گستاخی نہیں۔ اور اگر آج کے دور میں کسی عالم سے سوال کیا جائے، اس میں گستاخی ہے؟ کوئی گستاخی نہیں، سوال کریں، آپ کا حق ہے۔ اور یقین جانیے جس دن آپ کے اندر اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ آپ سوال کرنے والے بن گئے، آپ پوچھنے والے بن گئے، دنیا کے اندر جتنے علماء فساد پھیلانے والے ہیں یقین کریں سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ انہیں پتہ ہوگا لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ایک بندہ حدیث بیان کرتا ہے اور اس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی سرا ہی نہیں، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اور وہ حدیث ذکر کر رہا ہے، اور بیٹھے جو لوگ ہیں سننے والے جو ہیں وہ سبحان اللہ پہ لگے ہوں، تو پھر بیان کرنے والا کہتا ہے چلو دو چار اور ہی سنا دو، سبحان اللہ ہی ہونی۔ یارو ایسا نہیں، یہ دین ہماری ملکیت نہیں، یہ دین ہمارے باپ دادا کی ملکیت نہیں ہے، یہ دین ہماری وراثت نہیں ہے، یہ دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام ہے، اور اس کے اندر ہم کوئی تبدیلی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ جو بھی کوئی کرے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ 4 مقام ایسے ہو گئے۔ 5ویں نمبر پر سماعت کیجیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل۔ اللہ اکبر اللہ، باتیں بہت زیادہ تھیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، آخری بات کرتے ہیں۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شریعت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے یہ بڑی معصوم شریعت ہے، اور جو ذات نبی علیہ السلام کی ہے یہ بھی بڑی معصوم ہے۔ آپ علیہ السلام بھی گناہوں سے پاک ہیں، اور جو آپ کو شریعت اللہ نے عطا کی ہے یہ بھی نقوص سے بالکل پاک ہے۔ اس شریعت کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے شریعت کے اندر، بس سمجھنے والے اور عمل کرنے والے کے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، لیکن شریعت کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو جو شریعت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے یہ اتنی سچی اور سچی ہے۔ 27واں پارہ سورہ نجم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ساری آیتوں کا ترجمہ نہیں، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جو شریعت عطا کی ہے، اللہ خود اس بات کے شاہد ہیں کہ ہمارے پیغمبر اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے۔ اتنی سچی شریعت ہے، اتنی لاریب اور بے عیب شریعت ہے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اوپر سے وحی آتی ہے، نیچے محمد مصطفیٰ علیہ السلام اپنے امت کے لوگوں کو بات سنا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان آیا۔ یعنی یہ دین اتنا سچا اور اتنا معصوم ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کیڑے نکالنے والے پھر نہیں باز آتے، شرارتیں کرنے والے پھر نہیں باز آتے، نقص نکالنے والے پھر نہیں باز آتے۔ یہ اللہ کے ہاں کتنے بڑے مجرم ہیں
کبھی انہیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آخری، یہ پانچواں جو ہمارا تھا ٹاپک کے اعتبار سے پانچواں پوائنٹ یہ آخری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اللہ اکبر اللہ، عبداللہ بن عمر بن عاص، کئی صحابہ ہیں لیکن ان کے اندر ایک عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس نہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی، بات سن کے اسے لکھ لیا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو منکرین حدیث ہیں۔ آج ہمیں پتہ کہ کیا سکھایا جاتا ہے، یار حدیث 600 سال بعد لکھی گئی، حدیث 500 سال بعد لکھی گئی، حدیث 200 سال بعد لکھی گئی۔ یہ جہالت کی بات ہے، یہ دین سے بغاوت کی بات ہے۔ یارو کبھی دین کو پڑھ کے تو دیکھو، کبھی مطالعہ تو کر کے دیکھو۔ آپ کو یار یہ جو کتابی شکل ہے نا ہمارے پاس، یہ کتابی شکل یہ 200-300 سال کے بعد آئی ہے۔ ظاہری بات ہے اس وقت ایسا دور ہی نہیں تھا، ایسی تحریری کوئی شکل ہی موجود نہیں تھی، تو کیسے کتابیں لکھی جاتی؟ وہ دور ایسا تھا یا درختوں کے پتوں پہ لکھا جاتا، یا چمڑوں پہ لکھا جاتا، یا کپڑوں پہ لکھا جاتا، دور ایسا تھا۔ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص نا نبی علیہ السلام کی ہر بات لکھ لیا کرتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ قریش کے لوگ کہنے لگے عبداللہ ہر بات نہ لکھا کرو، نبی علیہ السلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی پیار میں ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کی زبان سے جو بھی نکلتا، جو بھی میں سنتا میں لکھ لیتا، میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ نہ لکھا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ، آپ نے فرمایا عبداللہ فوالذی نفسی بیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لہذا جو بھی بات نکلتی ہے تو لکھ لیا کر۔ یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اتنی معصوم ہے، آپ کی زبان سے صرف حق بات ہی نکلتی ہے۔ اور پیارے بھائیوں یہ احادیث نبی علیہ السلام کے دور میں لکھی جاتی تھی۔ یہ قرآن پاک کا نسخہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پورا لکھا محفوظ تھا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر پورا قرآن پاک لکھا ہوا موجود، احادیث نبی علیہ السلام کے دور میں لکھی گئی۔ یہ کتابی شکل ان کی بعد میں ہمارے پاس آئی ہے، یہ 200-300 سال کے بعد لکھی گئی ہے، لیکن حدیثیں پہلے ہی محفوظ تھیں۔ لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، یہ فاسق اور فاجر لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے عقائد اور نظریات کو خراب نہ کی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت جو دین ہمیں عطا کیا الحمدللہ لا ریب اور بے عیب ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مال کے کائنات ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔